15ویں شب کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کرنی ہے۔ نازل کرنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ربی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ پاک کی تجلیات آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے آئندہ سال مرنے والوں کے نام تاریخ۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى في موضع آخر شعبان شهری ورمضان شهر اللہ وأيضا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین کرام، آج 15ویں شب کے بارے میں کچھ تفصیلی بات کرنی ہے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کرنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے۔ یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، عبدالآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمت اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیا جاتا ہے اور من جانب اللہ معصوم فرشتے کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں دربار خداوندی کے دریا بہہ جاتے ہیں ہمادن تیاری کرے، گناہ سے توبہ۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جان سار صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنی اموال سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہے۔ مقرب نبی 4 ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ مقرب صحابہ 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ مقرب مسجدیں 4 ہیں، مسجد حرام افضل ہے۔ مقرب دریا 4 ہیں، فرات افضل ہے۔ مقرب پہاڑ 4 ہیں، طور سینا افضل ہے۔ مقرب راتیں 4 ہیں، شب قدر افضل ہے۔ مقرب مہینے 4 ہیں، ماہ شعبان افضل ہیں۔ اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے۔ ہم ہیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے محروم ہے۔ یہ غفلت اور ناسپسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں اور سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے عائشہ، اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا توشہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ پاک کی تجلیات آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہیں۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی نجات مانگنے والا اس کی نجات کی جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہونے والا اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا کر دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ اور استغفار کو قبول کر دیا جائے۔ اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔
اس مبارک رات میں ہر حکمت کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا فتح ہوگی یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کی بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کے لٹنے کا موسم ہے، یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری تمہاری عید اور ہے، فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہیں۔ اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا، احکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس مبارک رات میں دربار خداوندی میں گریہ وزاری کرتے ہیں اور اپنی ضروریات اور حاجت کی درخواست سے پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ احکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے، گناہوں سے معاف کرانے کی رات ہے۔ شب برات عید بقرعید کی طرح کوئی تہوار نہیں، کوئی جشن نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مقدس رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے ہیں، قبرستان تشریف لے جاتے ہیں اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، 15ویں شعبان تھی، میری باری تھی، میرے مکان پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کپڑے اتارے، پورے کپڑے بھی اتار نہ پائے کہ پھر سے پہن لیے۔ میں نے خیال کیا کہ میرے کسی سوتن کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ میں تلاش کے لیے نکلی، دیکھتی کیا ہوں کہ آپ جنت البقیع میں مرحومین کے لیے اور نیک شہداء کے لیے دعائیں مغفرت میں مشغول ہیں۔ میں اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی اور واپس چلی آئی۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا سانس پھول رہا تھا۔ اسی کے بیچ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تم اتنا کیوں ہانف رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تو میں نے سوچا کہ آپ میرے کسی سوتن کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو جنت البقیع میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے پایا۔ میں اپنے خیالات پر شرمندہ ہو کر میں چلی آئی۔ یہ بات سن کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ کیا تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کی رات شب برات ہیں، آج کی رات عذاب جہنم سے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی آزاد کرتے ہیں۔ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عرب میں بکری پالنے کا رواج عام تھا اور بنو قلب قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتار دیے، پھر عائشہ سے اجازت آئی، عائشہ آج کی رات عبادت کرنے کے لیے تمہارے طرف سے اجازت ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مشغول ہو گئے اور ساری رات عبادت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو آپ نے سنا۔ محترم ناظرین، 15ویں شب کی 15ویں شعبان کی بہت سارے فضائل اور خصوصیات ہیں حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں۔ اس رات میں ہم دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں، اور بہتر ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی پابند کریں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت والی نماز میں اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں مکمل ہوتے ہیں۔ اس نماز کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ہمارے نبی آقا مدنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک مرتبہ کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحائف اور تحفے دینا چاہتا ہوں۔ ہدیہ اور تحائف تحفے سے مراد ہمارے یہاں پیسے یا کوئی چیز ہوتے ہیں، مگر وہاں کچھ وظیفہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ اس نماز کو دن میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ یا پورے زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ یہ نماز ہے، اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، خصوصیات ہیں اس نماز کی۔ اس لیے اس موقع میں، اس سنہری موقع میں ہر ایک انسان کو موقع ہے کہ ہم اس رات میں جاگنا ہی ہے تو ہم عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں اور ذکر و اشکال میں پوری رات کو ہم گزاریں۔ اور بہتر ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا پڑھنے کا بہت اچھا موقع ہے، اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایک واقعہ اور قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سارے مردار قبروں سے نکل کر کچھ چن رہے ہیں، اور ایک شخص ہیں جو جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں چن رہا ہے، وہ خاموش مایوسی سے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چن رہے ہو اور یہ لوگ یہ سب کیا چن رہے ہیں، تو وہ شخص نے کہا کہ آج 15ویں شب ہے، 15ویں شعبان ہے، آج کی رات میں ان کی جو ورثہ ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں،
ان کے جو چاہنے والے متعلقین ہیں وہ سہارے ان کے لیے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے، کوئی وظیفہ کر کے، کوئی ان کے نام پر اصال ثواب کر کے ان کے لیے ثواب بھیجے ہیں، وہی یہ لوگ چن رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ میرے جو ورثاء ہیں، مجھے جو چاہنے والے ہیں، وہ میرے لیے کچھ نہیں بھیجا ہے، نہ تلاوت کی ہے، نہ دعائے مغفرت کی ہے، نہ ذکر کیا ہے، نہ صدقہ خیرات کیا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں چن رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس قصہ اور واقعہ سے، کہ دعائے مغفرت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے مرحومین کا خیال کرنا چاہیے، کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر عذاب جہنم سے مخلوق کو آزاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا خیال کریں کہ اپنے مرحومین کو شامل کریں، مرحومین کے لیے دعائیں کریں، اور مرحومین کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے بخشیں، اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی وظیفہ کر کے ان کے نام پر بخشیں۔ اس رات میں ہمارے مرحومین ہمارے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے متعلقین، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ورثاء ہمارے لیے کیا بھیجتے ہیں، اس لیے ہم مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کے خیال سے ہم دعائیں کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اشکال کریں، ایصال ثواب کر کے بھیجیں۔ اور اس رات میں ہم اپنے آپ کو غنیمت سمجھے کہ اس رات میں ہمارے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے تقدیر کو، اپنے قسمت کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی کے رات میں ہماری زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون بیمار رہے گا، ان ساری چیزوں کے متعلقین آج ہی طے کر دیا جاتا ہے اور فرشتے کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی رات ہم نے اپنے تقدیر کے لیے، اپنی اچھی قسمت کے لیے، اپنی اچھی رزق کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے پروردگار عالم کے دربار میں ہم دعائیں کریں، عبادت کریں، تاکہ پروردگار عالم ہمارے اوپر، ہمارے حال پر کرم فرما کر ہماری زندگی کے لیے کچھ اچھے